حضرت سیدنا ابو الاسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت یافتہ ہیں، کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہے ان کی۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان دنوں مدینہ پاک میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، بہت زیادہ فوتگیاں ہو رہی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جنازہ گزرا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جنازہ کو دیکھ کر تو فرمایا واجبت، پھر دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے پھر وہی الفاظ کہے کہ واجبت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا امیر المؤمنین آپ یہ الفاظ کیوں فرما رہے ہیں اور کس وجہ سے فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بجائے اس کے کوئی اپنی دلیل کوئی اپنے الفاظ پیش کرتے، فرمانے لگے میں تمہیں تاجدار کائنات کا فرمان سناتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ۔ آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا شروع کیا، کہنے لگے کہ اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں، آقا کے سامنے جنازہ گزرا تھا، آقا نے یہی کچھ کہا تھا جو کچھ میں نے کہا ہے۔ بھئی آقا نے یہ کچھ کیوں فرمایا تھا؟ فرمانے لگے کہ جب جنازہ گزرا تھا لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی تھی خیر کے الفاظ کے ساتھ کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا تھا، کسی کو نقصان تکلیف دینے والا نہیں تھا، اس قسم کے الفاظ کی تعریف۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا واجبت واجب ہو گئی۔ جب ہم نے پوچھا آقا کیا واجب ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس مرنے والے کے حق میں جنت واجب ہو گئی۔ آقا کس لیے جنت واجب ہو گئی؟ آقا نے فرمایا فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ کہ اس پر جنت واجب ہو گئی کیونکہ لوگوں نے اس کے متعلق خیر کے جملے کہے ہیں، خیر کی تعریف کی ہے، اچھائی کے بارے میں تعریف کی ہے۔ فرمایا جو کوئی مرنے والا جب مرتا ہے اگر اس کے پیچھے رہنے والے لوگ چار آدمی خیر کے حق میں گواہی دے دے، بھلائی کے حق میں گواہی دے دے کہ یہ بھلا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، اس کے اخلاقیات اچھے تھے، کسی کا حق کھانے والا نہیں تھا، فرمایا چار آدمی اگر اس کے حق میں گواہی دے دے تو رب تعالیٰ اس کے حق میں جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ ہم نے عرض کیا آقا کیا اگر تین آدمی گواہی دے دیں؟ تو آقا نے فرمایا اگرچہ تین آدمی بھی گواہی دے دے پھر بھی رب کریم جنت کو واجب قرار دیتا۔ ہم نے پوچھا آقا اگر دو آدمی گواہی دے دے؟ آقا نے فرمایا اگرچہ دو بھی گواہی دے دے پھر بھی رب کریم جنت کو واجب قرار دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا، اگر ایک کے بارے میں پوچھے تو پتہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا جواب دیتے، ہم نے پوچھا ہی نہیں ایک کے بارے میں۔ تو محترم المقام یہ حدیث سے بات ہے۔ اب اس سے جو ہمیں سبق نصیب ہوتا ہے وہ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ مرنے والے کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اچھائی کر کے گیا ہے، ہزاروں برائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی ہے تو اسی کو یاد کر لینی چاہیے آپس میں بیٹھ کر، کیونکہ اس مرنے والے کے پیچھے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ جو ہم گواہی دیں گے رب کریم ہماری گواہی کو اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اس کے عیب نہیں کھولنے چاہیے، اس کی برائیاں نہیں کھولنی چاہیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد دنیا میں اللہ کی مخلوق کے درمیان ہم رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھائی کر کے جانی چاہیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مر گیا اچھا ہو گیا، بلکہ ان کو غم ہو کہ بھلائی کرنے والا چلا گیا ہے، نیکی کرنے والا چلا گیا، احسان کرنے والا چلا گیا، تاکہ ہمیں احسان، نیکی، بھلائی اور خیر کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ یاد رکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان یہ بھی ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جب مرتے ہیں تو زمین و آسمان ان پر روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتے ہیں۔ یا رسول اللہ زمین و آسمان کیوں روتے ہیں؟ آقا نے فرمایا زمین کے وہ خطے روتے ہیں جہاں ٹھہر کر وہ اللہ کی نیکی کیا کرتا تھا، بھلائی کیا کرتا تھا، زمین کے وہ خطے روتے ہیں کہ آج ہماری پشت پر بھلائی کرنے والا، نیکی کرنے والا، عبادت کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا گزر گیا ہے۔ یا رسول اللہ آسمان کیسے روتے؟ فرمایا آسمان اس طرح روتے ہیں جن دروازوں سے اس کا نامہ اعمال گزرتا تھا آج سے ان دروازوں سے اس کے نامہ اعمال کا گزرنا بند ہو گیا، اس لیے وہ دروازے روتے کہ باری تعالیٰ ہم سے اس کا اچھا نامہ اعمال گزرتا تھا، اس کی بھلائی گزرتی تھی، آج وہ بند ہو گئی ہے، اس لیے زمین و آسمان اس پر روتے ہیں۔ محترم المقام جس پر زمین و آسمان روتے ہوں اس کے حق میں میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کریم کس طرح اس پر رحمت کی برسات فرماتا ہوگا، کرم نوازی کی، عنایتوں کی۔ تو اپنے لیے زمین و آسمان کو گواہ بنا لو، اپنے اللہ کی مخلوق کو گواہ بنا لو، بھلائی کرو، بھلائی کرو، اگر بھلائی نہ بھی کر سکو
تو کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ کی مخلوق ہمارے حق میں یہ الفاظ نہ کہے کہ مر گیا اچھا ہو گیا، بلکہ یہ الفاظ کہے کہ باری تعالیٰ ہم سے بھلائی کو اٹھا لیا، باری تعالیٰ ہمارے اندر سے احسان کو اٹھا لیا، باری تعالیٰ ہمارے اندر سے خیر کو اٹھا لیا، باری تعالیٰ ہمارے اندر سے اچھائی کو اٹھا لیا۔